ہائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئے ہیں، بلکہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو ابھی کافی زیادہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ. تو میں نے اور بہروز نے اس پہ ڈسکشن کیا اور پھر ہم نے سوچا کہ لیٹس شیئر اٹ ود یو گائز. اور اسپیشلی کیونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ اٹس گیئرڈ ٹورڈ ساؤتھ ایشینز، تو ہم نے کہا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کو یعنی اور ہمارے کلچر کو اسپیسیفکلی درپیش ہے. تو میرے ساتھ ہیں بہروز. اور میں ہوں بطول، اور ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک پھر سے ایک بہت اچھا اور انٹرسٹنگ ٹاپک. سو بہروز، وڈ یو لائک ٹو انٹروڈیوس؟ اچھا، ایک تو ہم جو بات کریں وہ یہ کریں کہ کس طرح سے براؤن ساؤتھ ایشینز دیسی جو ہیں وہ دے نیڈ ٹو بی مچ کیئرفل ود ریگارڈس ٹو ہاؤ دے بہیو دے آپریٹ وین دے کم ان دا ویسٹ. کیونکہ کچھ بھی جو وہ کرتے ہیں غلط یا کوئی ایسا بیہیویئر کرتے ہیں جو کہ پرابلی بیک ایٹ دا ہوم میں بی نارمل بیہیویئر جسٹ بیکاز آئدر اٹس دا کلچر اٹس دا نارم، زیادہ اس پہ پکڑ دھکڑ ہوتی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہوتا ہے، چلتا ہے. پر جب آپ یہاں آ جاتے ہیں، اسپیشلی نارتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں یا ویسٹ میں آ جاتے ہیں، کسی بھی ایسے ریلیٹیولی زیادہ سویلائزڈ کنٹری میں آ جاتے ہیں جہاں رولس کی پابندی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں یو نیڈ ٹو اسٹارٹ آلسو اڈیپٹنگ اینڈ اسٹارٹ بیہیونگ لائک دیم ایز ویل. بیکاز اگر آپ جو ہیں وہ ابھی بھی وہی اپنے بیہیویئر رکھیں گے یہاں بھی جو بیک ہوم ہوتا ہے، تو واٹ ول ہیپن از آپ کی تو بدنامی ہوگی، بٹ صرف آپ کا نام نہیں، پوری جو ہے کمیونٹی کا نام خراب ہوتا ہے. اور میرا بطول کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جب بھی ہم کو کچھ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے، انسیڈنٹ ملتا ہے کہ جس میں کوئی براؤن انڈیویجول، چاہے وہ انڈین ہو پاکستانی ہو، کچھ ایسا بیہیو کر رہا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اب اس کی وجہ سے ہم بدنام ہوں گے یا اچھا، اور اور بالکل صحیح کہہ رہے ہو دیسیز بہروز. بدنام ہوں اور گے. میں اس میں دیکھیں آپ کو بتاتی چلوں کہ کامنٹس میں پلیز بی ریسپیکٹفل. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ انڈینس کر رہے ہیں، یہ بنگلہ دیش والے کر رہے ہیں یا پاکستان کر رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یور براؤن، دیٹس آل. ہم نہ نیشنلٹی کا کارڈ لے کے اپنے سر کے ساتھ گھومتے ہیں، نہ ہمیں اگر ہم واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہیں، کوئی کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ پاکستانی ہیں یا آپ انڈین ہیں، آپ بنگالی ہیں. وہ آپ کو دیکھ کے ساؤتھ ایشین سمجھ جاتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کے براؤن سمجھتا ہے، دیٹس اٹ. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہاں سے آتے ہیں. تو ایک وائٹ انڈیویجول کو دس از واٹ یور آئیڈینٹی از. اب ہم جو بات کر رہے ہیں، میں فوراً سے اس کو اسپاٹ لائٹ میں لے آؤں. ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے کلپ بھی اس کی چھوٹی سی لگائی ہوئی ہے. یہ خاتون جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ انڈیا سے پیرنٹلی آئی تھیں اور یو ایس آئیں، اور یہ وزٹ ویزا پہ آئی ہوئی تھیں، اور انہوں نے جو ہے وہ آ کے ٹارگیٹ سے کوئی $1000 تک کی جو ہے وہ کارٹ میں چیزیں بھری، اور اس کے بعد یہ کارٹ جو ہے وہ بڑے مزے سے باہر چیک آؤٹ کیے بغیر لے کر جا رہی تھیں. اور اس کے بعد جب ان کو اریسٹ کیا گیا شاپ لفٹنگ پہ، تو ان کا جو ہے وہ ریئیکشن ایسا ہے کہ شی از بیسکلی سیئنگ کہ اٹس انفیئر دیٹ آئی ہیو بین کاٹ، آپ مجھ سے پیسے لے لو، میں پیسے دینے کو تیار ہوں، اور مجھے کیوں پکڑا ہے. اور پھر ان کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ ان کی بدنامی ہوگی کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ آ گیا. تو اس سے دیکھ کے لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اس کا میمز بنا رہے ہیں. لیکن دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی. اگر آپ کے پاس، اول تو یو ناٹ ہوم لیس، آپ کے پاس کوئی، آپ بھوکے نہیں مر رہے تھے، آپ یو ایس آئی ہیں، تو آپ آئی ایم شیور آپ کے پاس پیسے ہیں. آپ آ کر یہاں پر شاپ لفٹنگ کر رہی ہیں، اور وہ بھی آپ ایک وزٹ ویزا پہ آ کر اس طرح کی حرکت کر رہی ہیں. آپ وائی وڈ یو ڈو سم تھنگ لائک دس؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی آپ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں ایسے کام کرنے پہ، اور خاص کر ویسٹ میں آ کے، کہ جہاں آپ اپنے آپ کو تو بدنام کرتے ہی ہیں، بٹ لائک بہروز سیڈ، یو آر ایکچولی انسلٹنگ دی انٹائر براؤن پاپولیشن. اور پھر جب ہم وہ کہتے ہیں نا، وہ اسٹیریو ٹائپ بن جاتا ہے. اسٹیریو ٹائپ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بائس ہے. اب وہ وائٹ بندہ جو براؤن بندے کو دیکھے گا ٹارگیٹ میں یا کہیں بھی، وہ کہے گا یار یہ تو چور ہے، یہ سارے چور ہیں. بیکاز وہ آپ کو لیبل کرنا اسی طرح سے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ہیومن نیچر ہے. بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپولیشن، یہ کیٹیگری جو لوگوں کی ہے یہاں پہ، یہ چور ہیں، بیکاز یہ سسٹم کو چیٹ کرتے ہیں، یا یہ آ کے یہاں پہ گند پھیلاتے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ریسزم ہو رہا ہے. پھر ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جی ریسزم ہو رہا ہے. تو ریسزم تو ہوگا نا آپ کے ساتھ جب آپ خود ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ پہ انگلی اٹھائے. تو بہروز what do you have to say to that؟ تو ابھی میں اس میں ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب ہم کینیڈا نئے نئے آئے تھے، سو دیر از اے وے یو کین گیٹ چائلڈ بینیفٹ. اور چائلڈ بینیفٹ جو آپ کو کینیڈا میں ملتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کے پچھلے سالوں کی انکم کیا ہے. جب آپ نئے نئے آئے ہوتے ہیں تو پچھلے سالوں کی انکم تو ایگزسٹ نہیں کرتی کینیڈا میں، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کی پرانی انکم کیا تھی.
سو آئی کال دیم اینڈ آئی سیڈ کہ آپ میں کس طرح بتاؤں آپ کو کہ انکم کیا تھی. اس نے بولا جسٹ فل آؤٹ دا فارم. آئی واز لائک ہاؤ وڈ یو ویریفائی. اس نے بولا ہم ویریفائی تھوڑی کرتے ہیں, یہ تو آنر سسٹم ہے. اینڈ آئی واز لائک واو, مطلب دے جسٹ ٹرسٹ می وٹ ایور آئی سے. تو اینی ویز آئی اینڈیڈ اپ رائٹنگ وٹ ایور مائی انکم واز. بٹ لیٹر آئی فاؤنڈ کہ جو بہت سے دیسی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنی انکم جو ہے وہ زیرو لکھتے ہیں یا اتنی منیمم لکھتے ہیں کہ ہم کو چائلڈ بینیفٹ میکسیمم ملے. اور میں نے کہا یار دس از سو مچ گیمنگ آف دا سسٹم, کیونکہ صرف آپ کو سسٹم جو ہے وہ ایک ٹرسٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چونکہ آنر سسٹم ہے ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو چیٹ پہ چیٹ کیے جا رہے ہیں. اور ہوگا کیا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب پکڑا جائے گا, اور جب پکڑا جائے گا تو بولیں گے ہم نے جو ہے وہ 10-15-100 دیسی لوگ پکڑے تھے, یا پرابلی سب اس میں دیسی نہیں ہوں بٹ پرابلی موسٹ آف دیم وڈ بی دیسیز, اور ان کی وجہ سے ہم نے سسٹم بند کر دیا. اور پھر وہ ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ دیکھو یہ دیسیز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ خراب ہوتا ہے. تو آنے والے بھی جو ہیں ان کو پھر زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گی, زیادہ پیپر ورک کرنا پڑے گا جسٹ ٹو فل آؤٹ دا سیم فارم. جسٹ کیپ اٹ سمپل فار یور سیلف, سمپل فار ادرز ایز ویل. کیوں چیٹ کرتے ہیں؟ اس ملک میں آپ آئے ہیں جہاں آپ کو دے آر ٹرسٹنگ یو, دے آر میکنگ یو اے سٹیزن. اتنا آپ کا خیال رکھیں. مجھے یاد ہے آئی ہیڈ اے مینیجر ان مائی پریویس کمپنی. اس نے کہا پہلے میں بڑا سوچ رہا تھا کہ میں جو ہوں وہ بارڈر سے, ایکچولی ہی ڈidn't want to stay in Canada, اور اس نے کہا کہ میں کینیڈا میں رہے بغیر کس طرح سے سٹیزن شپ لے لوں. سو ہی میڈ اے بگ پلان. اس نے بہت سے لوگوں سے بات کی اینڈ ہی فگرڈ آؤٹ اے وے, اے لوپ ہول جس سے وہ کر سکے, اینڈ ہی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ ایز ویل. اس نے کہا میں نے 1 سال کرنے کے بعد یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ لوگ مجھ پہ اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ مجھے اپنے بینیفٹس دیں گے, مجھے سوشل سیکورٹی دیں گے, میڈیکل دیں گے, سب دیں گے, اور میں ان کو لگا ہوں چیٹ کر رہا ہوں. اینڈ ہی کالڈ اٹ آف. اس نے کہا مجھے کرنی نہیں, مجھے ایسی نیشنلٹی چاہیے ہی نہیں جس میں یہ لوگ مجھ کو ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کیے جا رہے ہیں, اینڈ آئی ایم فیلنگ سو بیڈ, اور میں جو ان کو چیٹ پہ چیٹ کیے جا رہا ہوں. سو اگین دیٹ از اندر فیکٹر ایز ویل وچ یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ یار آپ پلیز ڈونٹ مس یوز دا سسٹم ٹو دا لیول کہ جہاں وہ بعد میں بالکل یا سسٹم بند ہو جائے, کولیپس ہو جائے آل ٹوگیدر. اچھا دوسری ایک اور چیز دیکھیں جو مجھے ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ بھی لسنرز ہیں, اگر آپ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش جہاں بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں, پلیز لوگوں کی صلاح کریں, ان سے بات کریں, جو مطلب اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیے, اس پہ ڈرائنگ روم کانورسیشنز ہونی چاہیے. ڈرائنگ روم کانورسیشن کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ دعوت میں بیٹھیں یا آپ کسی ایک محفل میں بیٹھیں, پلیز اس پہ ڈسکشن کریں تاکہ اویئرنیس ہو لوگوں کی, اور ان کو پتہ چلے کہ بہت سے لوگوں کو اس چیز کی آئی تھنک اویئرنیس ہی نہیں ہے. دے تھنک کہ اٹ از دیئر رائٹ to grab or to take away what they want. اچھا اس کی میں آپ کو اس کی ایگزامپل چھوٹی سی یہ دینا چاہ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو وہاں سے آتے ہیں ساؤتھ ایشیا سے, کیونکہ کلچرلی تو آئی وونٹ سے, لیکن اکنامکلی جو ہماری کنٹریز ہیں ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں ہیو اور ہیو ناٹس کا جو ڈفرینس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کلاس سسٹم ہے بہت زیادہ, جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کمپٹیشن ہے. اور جب اس طرح کی سوسائٹی سے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان ایکوالٹی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ ایک سائیکالوجی ہوتی ہے لوگوں کی کہ مجھے جو ہے اگر کوئی چیز فری میں مل رہی ہے تو میں سب گریب کر لوں گا, یا مجھے کوئی چیز اگر آسانی سے مل رہی ہے تو آئی ول ٹیک اٹ, یا اٹ از سروائیول آف دا فٹسٹ. وہ جو ایک مینٹیلٹی ہے نا کہ میں تو آئی ول فائٹ اینڈ آئی ول ٹیک وٹ ایور آئی کین گیٹ, even if that means کہ I will trample over others یا unethical means کے تھرو میں اس چیز کو حاصل کروں. تو بہروز تم am I explaining it right؟ نہیں, جو بطول کہنا چاہ رہی ہے وہ یہ کہ بہت باری آپ کو ایسی سچویشنز ملیں گی کہ فار انسٹنس آپ کسی اسٹور میں جائیں, وہاں دے آر آفرنگ یو سم تھنگ کہ ٹرائی کر لیں ایز اے سیمپل. اب میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایک سیمپل لینے کے بعد پھر دوسرا سیمپل لینا, تیسرا سیمپل, چوتھا سیمپل, اینڈ مے بی اٹس اے سیمپل, مے بی اٹس اوکے, مے بی کمپنی نے فیکٹر ان کی بھی ہے کہ یار ہم نے 10 سیمپل ویسے ہی فری دینے, یا مطلب 500 سیمپل یا 1000 سیمپل فری دینے. بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس آپ لگے رہیں وہ سیمپل فری مل رہا ہے تو آپ کھائے جائیں, تاکہ بیکاز دا پیپل ادر پیپل ول بی واچنگ اینڈ گو لائک یار کیا مطلب کیا کھانے کو نہیں ملتا ہے ان کے پاس, ایسی کیا کمی ہے. اب جو یہ جو ہے خاتون ہیں جنہوں نے ٹارگیٹ سے چوری کی, کتنی بڑی چوری کر لی ہے, $700 رفلی, اس سے زیادہ تو ان کا ٹکٹ ہوگا آنے کا, اس سے زیادہ یہاں رہنے کا حساب کتاب ہے. For such a small amount, you go to the extent of cheating the system and bringing a bad name on yourself. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں سوشل میڈیا آج کل اتنا پاورفل ہے کہ a lot of times people don't think twice کہ یہ کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں, غلط کام کرنے سے پہلے کہ سوچے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں, کرنے جا رہا ہوں, تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے. مطلب یہ چیز غلط تو ہے, دیکھیں انٹرنل کمپس تو ان کا بتاتا ہوگا ان کو جو بھی یہ غلط کام کر رہے ہیں کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں, رائٹ. تو تھوڑی بہت تو آپ کو گلٹ
اندر ہوتا ہے کہ کام غلط ہے تو اس چیز کو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ چیز ٹیلی کاسٹ ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ، وائرل ہو جائے گی، اور پھر کتنی بےزتی ہے اپنے ملک میں بھی اور یہاں بھی. اچھا ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے بہروز کہ تم سوچو کہ آنے والی جنریشنز جو آپ کی ہیں، آپ کے بچے، آپ کے ان کے بچے، یہ تو آپ نے ایک ریکارڈ چھوڑ دیا اپنا. آپ کو کوئی بھی سرچ کر کے یہ چیز آپ کے بارے میں نکال سکتا ہے کہ آپ نے کیا غبن کیا ہے یا آپ نے کیا جو اس طرح کی چیز کی ہے. چلے یہ تو ایک چیز وائرل ہو گئی، لیکن بہت سی چیزیں وائرل نہیں بھی ہوتی ہیں، بٹ پیپل دے کیپ ڈوئنگ دوز تھنگس کہ اور پیچھے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، مطلب بہت سے ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وائی آر دیز پیپل، براؤن پیپل بیہیونگ ان اے سرٹن وے. اب جیسے فار ایگزامپل ہمارے کلچر میں شادی بیاہ میں شور شرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سیٹ اپ میں رہتے ہیں جہاں یہ نارم ہے. باہر تمبو لگا کے شادی کرنا، رات رات 1:30 2 بجے تک جو ہے وہ ہمارے فنکشنز چلتے ہیں اور اس میں شور شرابہ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ مطلب نوائز ایوری تھنگ، اینڈ اٹس اوکے، اٹس ٹوٹلی فائن بیکاز ایوری بڈی ڈز دیٹ رائٹ. لیکن یہاں پر جب آپ آتے ہیں اور آپ وہی چیزیں یہاں پر کرتے ہیں، اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ، برامپٹن میں کینیڈا میں آنٹیریو میں ایک ایریا ہے برامپٹن جہاں پہ بہت سے میجورٹی دیسی پاپولیشن رہتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ لاٹ آف ٹائمز میں نے سنا جب میں ہم لوگ کینیڈا میں تھے تو ورک پلیس پہ بہت سے لوگ جو برامپٹن میں وائٹ پاپولیشن رہتی تھی وہ آ کے کہتے تھے کل رات ہم سوئے نہیں بیکاز محلے میں جو ہے وہ یعنی نیبرہڈ میں کوئی شادی تھی اینڈ دیز پیپل دے ور براؤن پیپل ہو ور بلیئرنگ لاؤڈ میوزک تھرو آؤٹ دا نائٹ، اور اس کے بعد ان کی وہ بارات نکل رہی ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہلڑ ہو رہا ہے. اور میں یہ سوچتی تھی کہ یار وائی آر یو ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ the community, the society, because it has a bigger impact. They're accepting you in their culture, they're accepting you in their country as an immigrant. آپ کیوں نہیں خیال کر سکتے؟ اور اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم جب دبئی میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے نیبرز میں آئی ڈونٹ نو ان کی کیا نیشنلٹی تھی، they were probably Arabs، اور ان کے گھر کوئی فنکشن تھا تو انہوں نے سب جو نیبرہڈ میں لوگ تھے ان کو جا کے ایک باکس آف چاکلیٹ دیا. دے رینگ دا بیل اینڈ دے سیڈ کہ دیکھیں ہمارے گھر میں فنکشن ہے اور کل بہت شور ہوگا، تو ہم اس کے لیے اپولوجائز کر رہے ہیں ہیڈ آف ٹائم، لیکن ہم نہیں اوائڈ کر سکتے بیکاز ہم ایک بہت بڑی گیدرنگ کر رہے ہیں اور یوزلی ٹائمس تھوڑا ایون دو وی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ ڈاؤن، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو شور ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ ہم چھوٹا سا ٹوکن آپ کو دے رہے ہیں. تو انہوں نے آلریڈی ایک پرمیشن لے لی، ایک طرح سے ایک اویئرنیس کریٹ کر دی، اور اس سے کیا ہوا کہ ہم سب کو ان کی عزت اور ان کی بڑھ گئی. لیکن ہم فار سم ریزن کہ نہیں ہماری تو ہم تو یہاں آئے ہیں، یا ہم تو اب یہ زمین ہماری ہے، ہم جو دل میں آئے ہم کریں گے. تو آئی جسٹ فیل ریئلی ریئلی انوائڈ ایٹ دس. آئی فیل کہ یہ بہت غلط ہے. پھر جو ون تھنگ دیٹ بوائلز مائی بلڈ از ہراسنگ وومن اینڈ آلسو ہراسنگ یا چائلڈ مولسٹیشن. ہراسنگ وومن بہت آپ نے دیکھا ہوگا، ایک وہ ٹرکی کی بھی ویڈیو آئی تھی، the guy who was getting these لڑکیاں جو ٹورسٹ ٹریول گائیڈز ہوتی ہیں ان کے ساتھ چلتے چلتے جو ہے وہ بالکل ہی فحش لینگویج جو ہے وہ یوز کر رہا تھا اور وہ اپنی زبان میں بول رہا تھا، بٹ ایونچولی سم ون فاؤنڈ اٹ، اور پھر اس کی وجہ سے ایک الگ بدنامی ہوئی. بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ یو کی ناٹ سی دا اماؤنٹ آف اسکن جو آپ کو یہاں نظر آتی ہے خواتین کی، اگر آپ کو نہیں اچھی لگتی اپنے ملک میں رہیں، یہاں مت آئیں. یہاں آ کے ایک دم ایسے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں لوگوں کی، اور اس کے بعد پھر اس کو فلم بھی کر رہے ہیں، اس کو ایک عجیب چیکی اسمائل بھی رکھی ہوئی ہے. وہ عموماً وہ ایک آدھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جس میں جہاز میں بیٹھے ہوئے اور پیچھے ایئر ہوسٹس کو جو ہے وہ ویڈیو بن رہی ہے اور اپنے آپ کو بھی بیچ میں ڈالا ہوا ہے، اور پھر وہ ایئر ہوسٹس کہہ رہی ہے کہ اس کو بند کریں. بیچ پہ جا کے جو ہے آنٹیریو کے بیچز پہ بہت بڑا ایشو ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا، خاص کر پن پوائنٹ کیا کہ دیز آر براؤن مین who are coming on the beaches in Toronto and they are filming ladies, other people who are on the beach, obviously women mostly. اور یہ ہم نے خود دیکھا ہے ایکچولی، وہ گروپس میں آدمی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور and it was so bad, believe it or not، کہ غصہ بھی آ رہا تھا اور دل دکھتا ہے کہ کیوں آپ آ کے جو ہے وہ ایسا کام کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں اور آپ پوری کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں. اور ایسی صورت میں میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ چپ نہیں رہا کریں. اگر کوئی کال آؤٹ کر رہا ہے یا تو آپ کال آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اگر کوئی اور کال آؤٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ مل ضرور جائیں کہ ہاں یار مجھے بھی یہ بات صحیح نہیں لگ رہی، سو تاکہ وہ یہ نہیں لگے کہ
کلر کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیز آر انڈیویجولز جن کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے کلر کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے. Exactly. اسی طرح ایک اور جو ہے وچ آئی ریئلی ہیٹڈ, اور ابھی بھی اس میں ہے, اسپیشلی اس میں شروع میں جو ہے اٹ واز مور ریلیٹڈ ٹو پاکستانیز, بٹ پھر بعد میں پتہ چلا اس میں اور دیسیز بھی انوالوڈ ہیں. وہ زیادہ اٹ واز اراؤنڈ یو کے, جس میں دے آر ٹیکسٹنگ جو ہے ینگ گرلز فرام اسکول, ان کو ٹیکسٹ کر رہے ہیں اور ان کو کسی طرح جو ہے وہ مولیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کو جو ہے وہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں, دے آفر سم تھنگ, ایگزیکٹلی. اور وہ چائلڈ پورنوگرافی میں بھی جو ہے دے ور انوالوڈ, دیر واز اے بگ کلٹ ان سرکل. مطلب واٹ کائنڈ آف کریپ از دس. اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ جب بھی ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ who have not done anything, who are here to کیا کہتے ہیں mingle in the society, who are here to adopt the culture as well and also present our culture, but وہ ہم جو ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے آگے just because someone has done something جس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کا نام جو ہے وہ خراب ہوتا. تو یہ اگین کنٹروورشل ٹاپک ہے. آئی نو کہ بہت سے لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ غصہ بھی آتا ہے. آپ کی بورڈ واریئرز ان کو کہتے ہیں, جو ٹویٹر پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوہ ہو یہ تو ریسزم ہے, اگر یہی کوئی وائٹ کر رہا ہوتا, وائٹ پاپولیشن میں کتنے لوگ ہیں جو پیڈو فائلز ہیں, وائٹ پاپولیشن میں کتنے لوگ ہیں جو ریپسٹ ہیں اور بری حرکتیں کرتے ہیں. ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر کوئی شخص یہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ غلط کو غلط بولیں پلیز. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کیونکہ وائٹ پاپولیشن میں بھی لوگ یہ کرتے ہیں تو براؤن پاپولیشن میں بھی الاؤڈ ہونا چاہیے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اور اس کو غلط کال آؤٹ کرنا ضروری ہے. اور جو بہروز بات کر رہے ہیں وہ ایبسلیوٹلی رائٹ ہے کہ فار اس ایز براؤن پیپل وی ہیو اے رسپانسبلٹی ٹورڈز آور اون اسکن اور ہمارے اپنے کلچر سے ریلیٹڈ, کہ اگر ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے اپنی کمیونٹی میں سے, اپنے سرکل میں سے, اف دے ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, کال دیم آؤٹ اینڈ سے کہ یہ غلط ہے اور تمہارے غلط کرنے سے ہم سب کا نام خراب ہوگا. تو ان کو کال آؤٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ رادر آپ اچھا کام کر رہے ہیں بیکاز آپ یہ شو کر رہے ہیں. اور آپ اگر اوپنلی اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں کسی ایکشن کو کسی کے, تو یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ بیکاز آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دس از ناٹ اس, دیر آر آلویز بیڈ ایگز اراؤنڈ, دیر آر آلویز بیڈ پیپل اراؤنڈ ان ایوری کمیونٹی اینڈ کلچر. جو آج ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ آ رہا ہے یہ کہ یو ول آلویز سی کہ نیوز میں براؤن پیپل اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو شاپ لفٹنگ, یا جو بہروز نے یہ پیڈو فائلز بتائے, چائلڈ پورنوگرافی اینڈ آل دیز تھنگس, یہ بہت ہراسمنٹ آف ویمن, یہ بہت زیادہ آ رہا ہے. تو اور ہم کیونکہ مائنورٹی میں ہیں, دیکھیں فرینک بات ہے, تو آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں نا وہ فوراً سے ایک بہت میگنیفائی ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارا ڈس ایڈوانٹیج کہیں یا آپ کہیں اس کو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے یا جو بھی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لائک آئی سیڈ, if it is a wrong thing, it is a wrong thing and it should stop. That's the thing. Thank you guys, thank you for listening and thank you for watching. And if you have anything that you've encountered اور آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے میں نے بھی انکاؤنٹر کیا ہے اور it's bad, please share with us in the comments as well. ہم نے وہ چیزیں شیئر کی ہیں جو ہم نے ریسنٹلی آبزرو کی ہیں, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ یا لوگوں سے سنی ہیں, and we just started to call those out, but I'm sure there are other things as well. So ایک چیز میں پلیز کال آؤٹ کر دوں کہ بی ریسپیکٹفل ان دا کامنٹس, کیونکہ بہت دفعہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو سرٹن کیٹیگری آف براؤن پیپل کر رہے ہیں, کہ یہ تو پاکستانی کرتے ہیں یا یہ انڈین کرتے ہیں یا یہ تو بنگالی کرتے ہیں. لائک آئی سیڈ ایٹ دا بگننگ, اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ ڈز ناٹ میٹر. آپ کا جو آپ براؤن ہیں ان کی نظر میں, آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ دیں, آپ اپنے آپ کو انڈین کہہ دیں, آپ بنگالی کہہ دیں, سری لنکن کہہ دیں, ان کے لیے آپ براؤن ہیں, دیٹس اٹ. تو ہمیں یہ ایک یونینیمس اپروچ لینی ہوگی. تو پلیز بی ریسپیکٹفل. یہ یہاں پہ ہم بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ کامنٹس میں بدتمیزی شروع ہو جائے, آپس میں جو ایک ہو جاتا ہے. دس از اے پبلک سروس میسج فار آل براؤن پیپل. سو تھینکس فار واچنگ اینڈ شیئر یور کامنٹس.